تھا ولید سے، لیکن کچھ ایشو تھا تو وہ نہیں ہو پائی تھی. جی فراز بھائی سٹارٹ ہو گئی ہے ریکارڈنگ میرے خیال سے، ابھی لکھا آ رہا ہے. جی چلیں پھر کوسچنز کی طرف بڑھتے ہیں. جی جو ہمارا پچھلا سیشن تھا اس میں ہم نے اکیڈمک کوسچن کیے جو کہ کولم سے ریلیٹڈ تھے. میرا خیال ہے ابھی کوئی بچا نہیں ہوگا جس کا اس حوالے سے ابھی کوئی مزید کوسچن ہو. تو اسی میں میں اینڈ پہ کچھ کوسچنز چلیں کر لوں گا. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگوں کے جو بھی کوسچن ہیں جو کہ ظاہر ہے میں نے بتایا ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ ہوں، کرنٹ افیئر سے، پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہوں، یا پھر آپ پولیٹیکل آئیڈیاز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وٹ ایور، تو آپ افضال ریحان صاحب سے کوسچن کر سکتے ہیں. سر میرا ایک سوال ہے سر، پاکستان میں جو سیاسی جلسے ہیں، اب جو تاریخ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے وہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک کانسیپٹ ہے جو فالو ہو رہا ہے، تو وہ کب سے ہو رہا ہے یہ ٹریس کرنا میرے لیے ذرا مشکل ہے، اس لیے میں آپ کی تھوڑی سی گائیڈنس چاہ رہا ہوں. تو پاکستان میں جب سیاسی جلسے ہوتے ہیں اس میں بنسبت اس بات کے یا اس پوائنٹ کے یا اس نیریٹو کے جو سٹیج سے بیان کیا جا رہا ہے، کب سے تعداد زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے؟ کیونکہ ریسنٹلی بھی ہم جو جلسے دیکھ رہے ہیں ان میں بھی ہم تعداد کو زیادہ فوکس کرتے ہیں بنسبت اس پوائنٹ کے جو سٹیج سے بیان کیا جاتا ہے. obviously آپ کی بات ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ چیز مانا وہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹرینتھ کتنی ہے. دیکھیں اپنا اگر مدعا بیان کرنا ہے یا اپنے تھاٹ، اپنے خیالات یا اپنی تنقید کرنی ہے گورنمنٹ کی، یا تنقید کرنی ہے کہ یہ خامیاں ہیں، تو وہ تو آج کے سوشل میڈیا میں اب دیکھیں ہر جگہ کیا جا سکتا ہے. کوئی کسی لیڈر نے بولنا ہو، اسپیچ دینا ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے. ذرائع ابلاغ اتنے ترقی یافتہ ہو چکے ہیں کہ یہ چیزیں پہنچ جائیں گی، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اس میں ناپا جاتا ہے جلسے کا مدعا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ بھئی کتنے پانی میں. دیکھیں میں اور آپ ہم اگر بڑا جلسہ کرنا چاہیں تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا. جو عوام کے پاپولر قیادت ہے، اب اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. یہ میں مانتا ہوں کہ ویسٹ میں اس طرح نہیں، یا کئی ملکوں میں، ہمارے ہاں زیادہ ہے یہ ساؤتھ ایشیا میں، تو یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنی فالوئنگ ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے عوام ہے، کتنی طاقت ہے. تو اس لحاظ سے جلسے کی ایک باہر کے پرکھ کی جاتی ہے کہ اگر وہ حاضری کم ہے تو اس کا مطلب ہے دیکھیں کوئی کمزور پارٹی ہے جو پاپولر نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح اس کی گیدرنگ نہیں ہوگی. لیکن ہم اندازہ بھی لگاتے ہیں کہ فلاں کے جنازے میں کتنے لوگ آئے، فلاں کے جلسے میں کتنے لوگ آئے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یا وہ نظریہ یا وہ سوچ کتنی پاپولر ہے. دونوں چیزیں ہیں، اس لیڈرشپ کی بھی اور پھر اس سوچ کی، اس خیال کی بھی، کہ فار ایگزامپل لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں تو مہنگائی کے خلاف وہ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے لیے بھی اور اپوزیشن دونوں کے لیے یہ پرکھ ہوتی ہے. بال اس میں ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. شکریہ سر. سر جلسوں کے حوالے سے ہی سوال ہے. سر آپ نے کہا کہ جو کراؤڈ آتا ہے اس سے پرکھ ہوتی ہے حکومت اور اپوزیشن کی. سر لیکن پی ڈی ایم کے آپ نے جلسے دیکھے ہوں گے، 13 تاریخ کے جلسے کے بعد، لاہور والے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ وہ لانگ مارچ کریں گے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہتھ کنڈے کر رہی ہے سر، یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے کر رہی ہے؟ ان کو ڈر ہے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، کیونکہ لانگ مارچ کر کے بھی آپ حکومت نہیں گرا پائیں گے. دیکھیں یہ نہیں، سیاست ختم ہونا ایک آپ کہہ سکتے ہیں، اعتراض کرنا ہو تو بالکل اس میں نکلتا ہے کہ وہ اپنے ان کے مقاصد ہیں، مفادات ہیں، یا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، نکلے ہیں. این آر او کے لیے کر رہے ہیں سر بیسیکلی. سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں، لیکن این آر او کے لیے کر رہے ہیں بیسیکلی. ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات اٹھائیں. دیکھیں لیکن سر جی، لیکن سر این آر او تو نہیں نہ ملے گا ان کو. عمران خان صاحب نے کل بھی کہہ دیا کہ این آر او نہیں دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لانگ مارچ کرے اور حکومت گرا دے کوئی بھی. اگر ایسا ہو گیا تو پھر کل اور کوئی 40-50 ہزار بندے لے کے آ جائے گا، پھر وہ بھی حکومت گرائے گا. یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہوگا. دیکھیں دو باتیں ہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس سے حکومت گرنے کا چانسز کم ہیں، بلکہ کوئی ایسی ایگزامپل آپ کو کم ہی ملیں گی کہ اس طرح نکلنے سے حکومتیں گر جائیں. اور این آر او کا جہاں تک ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنے جو بھی ان کی ارادے ہیں یا جو بھی ان کے مقاصد یا جو بھی جس طرح بھی وہ
اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دینا تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو نہیں ہوگا. لیکن آپ دوسرا پہلو ذرا سامنے رکھیں, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں باہر کیف آپ کو بھی اندازہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اتنے صاف شفاف, پہلے ہی مثالیں کم ہیں ہونے کی, اور جو یہ 18 کا الیکشن ہوا تھا اس پہ 101 انگلیاں اٹھانے کے مواقع ہیں, گنجائش ہے. اگر مطلب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں مجھے کہاں تک آگے جانا چاہیے, کیونکہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں اور زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں. لیکن یہ کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, اس پہ اچھی خاصی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اور ان لوگوں کا موقف آپ کو وزنی لگے گا کہ ریگنگ ہوئی تھی, اور اس کی جو ماحول بنا ہوا تھا, جو طاقتور لوگ جو اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب کیا اپوزیشن گھروں میں بیٹھی رہے کہ ٹھیک ہے جی ہوئی تھی, تو ہم چونکہ کمزور ہیں, ہمارے اٹھنے سے گورنمنٹ تو گرنی نہیں, لہذا ہم آرام سے مولانا صاحب جو جمعے کے خطبے دیں اور باقی صاحبان جو ہے گھر میں بیٹھ کے تو اپنی تصویر بہائیں. کیا ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ دیکھیں احتجاج جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کی علامت ہے. میں لکھتا بھی ہوں کہ احتجاج زندگی کی علامت ہے. مردہ جو ہوتا ہے وہ, زندہ لوگ ہی احتجاج کرتے ہیں, مردہ لوگ جو ہیں وہ پھٹے پہ ڈال دو یا ان کو چارپی پہ ڈال دو, ان کو کیا فرق, ان کو تو نہیں بیچارے بول سکتے. تو یہ زندگی کی علامت ہے. لہذا پروٹیسٹ, جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہی ہے کہ آپ اپنے ویوز کے لیے, اپنے تھاٹ کے لیے آپ نکلیں, بولیں, اپنی آواز اٹھائیں. تو یہ ایک طرح کی احتجاجی طاقت. اور اس پہ آپ یہ کہیں کہ اس کا حکومت کا کچھ نہیں بگڑنا, میں یہ بھی آپ سے اتفاق نہیں کروں گا اس واسطے کہ بھلے وہ نہ گرے, لیکن سچائی یہ ہے کہ حکومتیں اس میں نکارا ہو کے رہ جاتی ہیں. اگر وہ احتجاجی تحریک بڑھ جائے گی تو کچھ لوگ نکل پڑیں گے. آپ بھی دیکھیں ابھی تک جس طرح جب سے جلسے شروع ہوئے ہیں, ان بیچاروں کو اپنا وہ جو بھی وہ دعوے کر رہے تھے, بلند بانگ دعوے, وہ سارے پیچھے چلے گئے ہیں. ہر وقت یہ کوسنا ہوتا ہے اپوزیشن کو, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. تو اس کے اثرات تو ہوں گے, اور اس میں سب سے بڑا اپوزیشن سے بڑھ کے گورنمنٹ کا نقصان ہوگا اور ہو رہا ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا پورا نہیں کر سکے گی. جب وہ ایجنڈا پورا نہیں کر سکے گی, ان کو روکنے کے تدابیر سوچتی رہے گی, تو کل کو انہوں نے بھی عوام کے سامنے پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا. وہاں ان کے پاس کیا ہوگا دکھانے کے لیے عوام کو؟ کارکردگی اگر آپ کی زیرو رہ گئی, یہ ہوا کہ جی ہم تو جلد سے بس روکتے رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ اس میں کامیابی کس کی ہوئی اور ناکامی کس کی ہوئی؟ جی سر بالکل, ڈیموکریٹک کنٹری یہاں پر احتجاج کا حق ہے. جی جی سر سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. اچھا یہ میں نے اپنے گروپ میں لنک شیئر کیا ہے اپنی کلاس کے ایم ایس تھرڈ سیمسٹر میں نا, ایم ایس سی. تو ہوسٹ اسیب بھائی ہیں. جی میں ایڈ کرتا جا رہا ہوں جیسے. ہاں بس ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ, کنٹینیو کریں آپ. سر جمہوری ملک کا ڈیموکریٹک کنٹری ہے سر, احتجاج اپوزیشن کا حق ہے. سر آپ نے ایک بات ہی کہ گھر بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے اپوزیشن والے. حکومت کا نقصان بھی ہو رہا ہے جلسوں سے, ٹھیک ہے, ان پہ پریشر بھی آ رہا ہے, اپنا ایجنڈا وہ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے. لیکن سر مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سر یہاں پر لیڈر ہیں, یا یہ جو سر یہ صدر بننے کے لیے اسی اسمبلی کے امیدوار تھے, ان کا بیٹا ابھی بھی اسمبلی کا ممبر ہے. تو سر یہ ان کو اس وقت نہیں خیال آیا جب یہ اسمبلیاں بن رہی تھی, اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو اسی وقت احتجاج ہو سکتا تھا, پھر اتنے عرصے بعد کیوں یاد آیا؟ کیا اس وقت یہ مان چکے تھے حکومت کو, یا کوئی مکمکہ ہو چکا تھا ان کا کسی کے ساتھ؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. سب سے پہلے آپ اگر 13 کے الیکشن میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہارنے والے تھے انہوں نے مبارکباد بھی دے دی تھی جیتنے والوں کو, اور وہ تسلیم بھی رزلٹ کر لیے تھے. لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ ایک سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ یا کسی نے کہا کہ بھائی آپ اٹھیں, ایسے کریں ویسے کریں, تو بالکل آپ کو یہ سب نظر آئے گا کہ پھر اس کے بعد ان کو بے چینی شروع ہوگی اور وہ دھاندلی ان کو یاد آتی چلی گئی. جبکہ اس کے برعکس مولانا فضل الرحمان کو, کم از کم مولانا فضل الرحمان کے متعلق ہم اور آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے. وہ بہت شخص ہیں جس نے الیکشن کے رزلٹ آتے ہی یا فوری بات سب سے پہلے یہ کہا تھا یہ دھاندلی کی شدہ الیکشن ہے, ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ اس وقت جو دونوں بڑی سیاسی پارٹیاں تھیں وہ اس حق میں نہیں تھیں احتجاج کے, لیکن مولانا تلے بیٹھے تھے. اسی وقت وہ چاہتے تھے جس طرح 77 میں ہوا تھا, مارچ میں جب وہ الیکشن ہوئے تو اسی وقت اپوزیشن نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور ایجیٹیشن شروع ہو گیا تھا. مولانا صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ اسی وقت ہم ایجیٹیشن شروع کر دیں. انہوں نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا. رہ گیا یہ بات کہ انہوں نے کینڈیڈیٹ ہوئے یا ان کا بیٹا ہے. ظاہر ہے یہ تو پولیٹیکل پریکٹس ہے, یہ ہوتی ہیں چیزیں, بہت ساری چیزیں ہم نہیں مانتے لیکن ہمیں کرنی پڑتی ہیں. اب بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اس وقت بیٹھے ہوئے یہ جنون یہ وزیر اعظم نہیں ہے, بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے سلیکٹڈ کی ٹرم بھی ان کے لیے بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا.
لیکن اس کے بعد بحال یہ ماننا تو پڑے گا کہ وزیر اعظم وہی ہیں اور وہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تیسے بھی ہیں. لہذا یہ کہنا کہ مولانا صاحب نے پہلے یعنی اس کی اس طرح نفی نہیں کی ہے تو یہ میرا خیال درست نہیں ہے. نفی تو وہ پہلے سے کر رہے ہیں, باقی پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں, ریالٹیز ہوتی ہیں جن کو لے کے چلنا ہوتا ہے. سر میرے کہنے کا مطلب ہے نفی تو انہوں نے کی تھی بالکل, وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے جب نتیجے بھی نہیں پورے آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے. لیکن سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اسی اسمبلی میں آپ صدر بننے کے لیے, پریزیڈنٹ بننے کے لیے کیوں سر کھڑے ہوئے؟ نہیں, میں وہ اس کی میں نے جواب دیا کہ پریکٹیکل کئی چیزیں ریالٹیز ہوتی ہیں, جیسے ڈی فیکٹو اور ڈی جیورو کی بحث ہے. تو ڈی فیکٹو تو وہ ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں جب ایک چیز فیکٹ کے طور پہ ہے تو آپ اس کا حصہ بھی ہیں. یا تو وہ دیکھیں ان کا بیٹا ہے وہ ممبر ہے, ان کے اور بھی لوگ ہیں جو ممبر ہیں, اور پورا پی ٹی ایم کی جو جتنی پارٹیاں ہیں ان کی اچھی خاصی ان کے پاس سیٹیں ہیں. تو یہ کہ ریالٹی کے طور پہ دیکھیں تو وہ جب چیز موجود ہے تو اس میں آپ چل بھی رہے ہیں, ڈبیٹ بھی ہو رہی ہیں, بجٹ بھی چل رہے ہیں, تو چیزیں تو ہیں. لیکن وہ ڈی جورو والی بات کہ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بونا فائڈ نہیں ہے. سر یعنی یہ وہی چیز چلے حسیب آپ کے کافی کوسچنز ہو گئے ہیں اور پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہے. ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن سر میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر ٹھیک ہے یہ جو ہے 13 والی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے, جیسے اس وقت تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی, پہلے وہ اپوزیشن میں رہے, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس حکومت کو نہیں مانتے, وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. سر ایک اور بات چل رہی ہے ابھی پی ڈی ایم کی طرف سے, پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے استعفے جمع کروائیں گے, استعفے, پھر انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی قیادت کو جمع کروائیں گے. تو سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر یہ استعفے جمع کرواتے تو حکومت بایو الیکشن کروا دے گی, ضمنی انتخابات کروا دے گی, تو شاید کچھ سیٹیں حکومت کو اور مل جائیں, تو بایو الیکشن کروانے کے بعد حکومت کی پوزیشن مستحکم نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے یہ سارا پروسیس. وہ کہنے کو ٹھیک ہے بات آپ کی کہ وہ ان کی سیٹیں بھرنے کا بھی امکان, کیونکہ ظاہر ہے جب یہ ریزائن کر دیں گے تو ان سیٹوں پہ کمپٹیشن مقابلہ ہوگا, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی کئی سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں کیونکہ وہ سٹنگ گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ جو ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اس میں سٹنگ گورنمنٹ کا ایج ہوتا ہے. جی بی کے انتخابات دیکھ لیں, کشمیر کے انتخابات دیکھ لیں. ہاں وہ یہ ٹھیک بات ہے, لیکن آپ ایک پہلو نہ دیکھیں, دوسرا پہلو بھی کائنڈلی دیکھیں کہ اس سے کس قدر اتنا آسان نہیں. یعنی جب اتنے زیادہ استعفے آتے ہیں, آپ کو معلوم ہے یہ پی ٹی آئی نے جب ریزائن کیے تھے, اپنے استعفے پیش کیے تھے, وہ بہت زیادہ نہیں تھے, غالباً وہ 35 یا اس کے لگ بھگ تھے. اس کے باوجود وہ گورنمنٹ نہیں چاہ رہی تھی کہ اس مسئلے میں پڑے, اور اس میں ضمنی الیکشن اور انتشار اور یہ جو سارا پروسیس ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کے لیے الجھنیں پیدا نہیں ہوں گی؟ کیا اس میں وہ اپنا اصل کام چھوڑ کے اس چیز میں لگیں گے؟ اور جو جس طرح سے یہ گورنمنٹ جس تیزی سے ان پاپولر ہوئی ہے آپ کے بھی سامنے ہے. میں بالکل تعصب پارٹی کسی کی ضرورت کے ساتھ نہیں چل رہا ہوں, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو 18 میں جس طرح میرے دوست ہیں بہت سے لڑنے کو آتے تھے, اور وہ ہیرو شپ کا جو اعزاز جو ان کو بیک گراؤنڈ ہے اس میں دیکھتے تھے, اور ایسے جیسے بہت ایسی مہان ہستی ہیں, تو بات نہیں جس کے خلاف کی جا سکتی, تنقید نہیں کی جا سکتی, یہ سب کچھ تھا. اس میں آپ دیکھیں وہ چیز میں کمی آئی یا نہیں آئی؟ بہت سے لوگ ہیں آپ محلے میں کہیں کھڑے ہو کے مانیے گا, کم از کم میں لاہور میں رہتا ہوں, یہاں گلی محلے میں کسی جگہ اس کی فیور میں بولنا مشکل ہو چکا ہے. لوگ ایک بندہ حمایت میں بولتا ہے, 10 کھڑے ہو کے لڑنے کو آتے ہیں کہ یار اور کیا, بے روزگاری خیر ہو گئی ہے, چھانٹی صحافیوں کی ہو رہی ہے, ہر شعبے میں ہو رہی ہے, لوگ نکل رہے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے. تو یہ سب چیزیں جب ملتی جائیں گی تو مجھے بتائیں ایک ان پاپولر گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے ضمنی الیکشن اتنا آسان نہیں رہ جاتا میری جان, اس میں مشکلیں پیش آئیں گی. اور یہ چیزیں وہ اگر دیکھیں وہ اپنے پاپولر کینڈیڈیٹ کو دوبارہ الیکشن میں یعنی وہ کھڑے کر دیں, ساتھ ساتھ وہ بیٹھ تو نہیں جائیں گے, احتجاجی تحریک بھی چل رہی ہو, یہ سارے چیزیں مخمسے ایسے پیدا ہوں گے, اس میں گورنمنٹ کم از کم اپنا ایجنڈا نہیں کر سکے گی, ان کو یو ٹرن بھی لینے پڑیں گے, ان کو کئی چیزیں یعنی وہ آگے عوام کو دکھانے کے لیے, پیش کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز پہلے بھی ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آئی. تو آپ سوچیں کہ جب حالات ایسے خراب ہو جائیں گے تو اس میں کس طرح وہ اپنی بہتر قومی تعمیر کی بھی چیزیں منصوبے وہ لا سکیں گے. چلے میں چاہتا ہوں کہ حسیب ابھی میں چاہتا ہوں کہ یار پوزیشن اور گورنمنٹ سے ہٹ کے بھی کسی اور حوالے سے کویسچنز ہوں, اس حوالے سے زیادہ بحث ہو جائے گی. ہم نے آدھا وقت پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو ڈسکس کرتے ہوئے گزار لیا ہے. اب اس کے علاوہ کسی کا کوئی کویسچن ہے, مطلب باقی اور چیزوں پہ بھی, تو وہ بھی پوچھیں. ہارون نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے.
جی علی حرم. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی جی. سر میرا کوشچن تھوڑا سا کنفلکٹو سا ہے. سر بیسکلی کسی بھی فورم پہ جب پاکستان اور جو ہمارا پڑوسی ملک انڈیا اس کے درمیان جو تنازع ہے اس سے متعلق کبھی بھی کوئی کوشچن اٹھایا جائے تو فوراً سے جو بیسک تنازع ہے وہ اسی چیز کو قرار دیا جاتا ہے کہ کشمیر ہے. کشمیر ایک بیسک تنازع اسے قرار دیا جاتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہی ایک بنیادی تنازع ہے. جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں اور ان کا کہنا جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ علیحدگی پسند ہم انہیں قرار دیتے ہیں. ان کے نزدیک کچھ اور عناصر بھی ہیں جو کہ اس کا پاکستان اور بھارت کے مابین تنازع کی بڑی وجہ ہے. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک کشمیر کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیسک تنازع کیا ہے؟ دیکھیے میں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع کو ایسا دیکھتا ہی نہیں ہوں. ایسی باتیں نہیں ہیں, یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ کی باتیں ہیں, کیونکہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جب یہ پارٹیشن ہوئی ہے وہ خوش اسلوبی سے تو ہوئی نہیں تھی, ایک نفرت کی بنیاد پہ ہوئی تھی. ہم نے کہا کہ ہندو جو ہیں وہ ایسے استحصال کریں گے, جمہوریت آئے گی, وہ ان کی میجارٹی ہے تو وہ ان کی ایک پرماننٹ ہمارے اوپر ایک ڈومینیٹ ہو جائیں گے. تو یہ ایک خوف تھا. اور دوسری کئی وجوہ ہیں کہ اس وقت یعنی بزنس میں بھی وہ کافی حاوی تھے. لاہور جیسے شہر میں اب دیکھیں انارکلی یہاں ایک بازار ہے جو پارٹیشن سے پہلے بھی بہت زیادہ تھا, یعنی اس کی مارکیٹ سب سے بڑی تھی. ایک بھی مسلمانوں کی شاید ایک دکان تھی, ساری کی ساری باقی ہندوؤں کی تھی. تو پراپرٹی کے لحاظ سے حالانکہ میجورٹی کے لحاظ سے مسلمان زیادہ تھے, لیکن پراپرٹی اور کاروبار اور بزنس اور اس لحاظ سے ہندو زیادہ یہاں ڈومینیٹ کر رہے تھے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ نفرت جو ہے جو چلی ہے وہ آج بھی رکی نہیں ہے. آپ یقین جانیے کشمیر کا ایشو اگر سالو بھی کر لیا جائے تو نفرت کے جو سوداگر ہیں انہوں نے پھر بھی باز نہیں آنا. وہ کشمیر مٹے گا تو کچھ اور مسئلہ آ جائے گا, کوئی اور 2-3 مسائل 3 4 5 سے 7 8 میں ابھی آپ کو سنا دوں گا کہ یہ مسائل پیدا سر اٹھائیں گے اور کہا جائے گا یہ تو ہم تو اگر ہم نے نفرت کی بنیاد پہ چلتے رہنا ہے تو یہ انشاءاللہ کہیں ختم ہوتی مجھے نہیں دکھتی ہے. لیکن اگر ہم ریئلٹی پہ آ جائیں اور ہم یہ کہیں کہ اس خطے کی ترقی اگر کرنی ہے, اور ایک دفعہ ہمارے آرمی چیف نے بھی یہ کہا تھا پچھلے تھوڑا سا پہلے کہ آج ملکوں کی ترقی نہیں ہوتی بلکہ خطوں کی ترقی ہوتی ہے. اب دیکھیں جن خطوں میں استحکام آیا ہے وہ خطے اوپر اٹھے ہیں, ان کی معیشت اوپر اٹھی ہے. جہاں جہاں آپسی سر پٹول ہے وہاں نہیں اٹھ پائیں گے, اور یہ ہم دوسروں کو بھی ترقی روکیں گے, اپنی بھی روکیں گے. تو بات یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو کا سولوشن کیا ہے. اگر آپ اس پہ آئیں گے تو میں اس پہ ضرور آپ کو اپنا ویو پوائنٹ دینے کو تیار ہوں گا. لیکن بات کشمیر کو لگایا ہوا ہم نے نفرت پھیلانے کے لیے, حالانکہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پہ نفرت رکھی جائے. اس مسئلے ہر دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے, کشمیر کا بھی حل ہے. بالکل سر, نو ڈاؤٹ. اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں, ابھی ان کے کوسچن ہوں گے, ہیں ابھی؟ میں کوشچن کرنا چاہتی ہوں. جی فرم. سر میں کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی انڈیا کے حالات بھی جیسے چل رہے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ اس اپرچونیٹی کو کیوں نہیں لیتا. یہ ایک گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ کشمیر کو لبریٹ کیا جائے. اس ٹائم پہ ٹیبل ٹاکس وغیرہ جو ہے وہ کتنے سالوں سے چل رہی ہیں اور ابھی تک کچھ بھی نہیں بن سکا, اور یو این نے بھی ہینڈز اپ کر دیے اور بس یہی چلتا جا رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ جو بات چل رہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کشمیر کا ایشو رکھ رہے ہیں تو اس سے کچھ بھی نہیں بن رہا, اور ایک ہی سولوشن ہے کہ لبریٹ کیا جائے کشمیر کو. تو ابھی جو ہے یہ ایک ٹائم سینسٹیو ایشو ہے, تو ابھی تک کیوں نہیں لبریٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ابھی؟ دیکھیں میڈم میں آپ کے سوال کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں خود بھی ذاتی طور پر پوچھیں تو اسی سوچ کا حامل ہوں. لیکن کئی چیزیں پریکٹیکلی دیکھنی پڑتی ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نے یہ ریزولوشن کی بات ڈالی ہوئی ہے کہ یو این کی ریزولوشن کے مطابق اس کو حل کیا جائے, یہ اب پرانی ہو چکی ہے. اور اگر آپ کی نظر ہے, آپ کرنٹ افیئر کو, انٹرنیشنل سچویشن کو ساری کو سمجھتے ہیں تو آپ پہ بھی یہ واضح ہوگا کہ یہ اب نہیں ہو سکتا. اب وہ زمانہ لگ گیا, وقت بڑی تیزی سے بدل چکا ہے. اور یہ اگر آپ نے اس کو یہیں پہ رکھنا ہے ایک دلدل میں یا الجھا کے, تو اب لگے رہیں, وہ بھی لگے رہیں گے, بات ایسے یہیں اٹکی رہے گی اور اس کا کوئی سولوشن نہیں ہوگا. نہ یو این نے آنا ہے, نہ کچھ ہونا ہے. اب آ گیا اگلا کوشچن کہ کیا انڈیپینڈنٹ کشمیر ہونا چاہیے. میں آپ کو سچائی کے ساتھ بیان کروں کہ نہ 1 انچ پاکستان نے چھوڑنا ہے,
اور نہ 1 इंच کشمیر کو انڈیا نے چھوڑنا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. اور دیکھیں جو UN کی ریزولوشن تھی اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ دونوں طرفین کی جو فورسز ہیں وہ نکل جائیں. آپ مجھے بتائیں کیا انڈیا اگر فورسز نہیں نکلی ہیں کہ ہماری نکلی ہیں؟ کہیں بھی نہیں نکلی، نہ نکلیں گی. یہ چیزیں اور انڈیپینڈنٹ کو بھی ہمارے جو دونوں طرف کی حکومتیں ہیں وہ اس کو نہیں جانے دیں گی. وہ ہم اپنا علاقہ کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا. کشمیریوں کی آج بھی اگر دیکھا جائے تو میجارٹی میرا خیال یہی چاہے گی کہ بھئی ہماری جان چھوڑو، نہ ہم انڈیا کے ہیں نہ غلام ہیں، نہ ہم پاکستان کے غلام ہیں، ہمیں جینے دو، ہم انڈیپینڈنٹ کشمیریوں کا ہونا چاہیے. یہ اس بات میں بڑا وزن ہے. لیکن پریکٹیکلی یہ چیز نہیں چل پائے گی. وہ پریکٹیکلی جو میں نے ایک دفعہ کافی مدت پہلے کالم بھی ایک لکھا تھا، میں آپ کو اگر اجازت میں عرض کیے دوں، جہاں تک اپنی یعنی اسٹڈی کرنے کے بعد رسائی ہوئی، کہ اس کا ایک حل یہ ہے جو دونوں قبول بھی کر سکتے ہیں اور کشمیریوں کو بھی جس طرف سوچنا چاہیے، اور فیوچر میں اس کا امکان بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے زیر کنٹرول ہے وہ ان کے پاس رہے، جو ہمارے زیر کنٹرول ہے خطے ہیں وہ ہمارے پاس رہے. ان کے آپسی اسمبلیاں بھی بنے، لیکن ایک ان کی جوائنٹ اسمبلی بھی بنائی جا سکتی ہے. اور ان کا جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو بالفعل ایسے کیا جا سکتا ہے جس میں کوئی ویزا وغیرہ نہ ہو، آپس میں کشمیری آئیں، خوشیوں غمیوں میں شریک ہوں، بزنس میں اپنے کریں، یہاں کے مال وہاں جائے، ادھر کے ٹرک ادھر آئیں. یہ سارا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. رشتہ داریاں ان کی آپس میں فیملیاں بٹی ہوئی ہیں. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اگر دیکھا جائے دنیا میں. آپ یورپین یونین کو دیکھ لیں، وہاں بھی نہ جائیں. میں خود گیا ادھر نیپال جانے کا موقع ملا تو میں وہاں لوگوں سے ڈسکشن ہوئی، یعنی وہ کئیوں کی دکانیں نیپال میں ہیں اور رہتے وہ انڈیا میں ہیں، اور کئی لوگ یعنی نیپال میں رہتے ہیں دکانیں ان کی انڈیا. تو ایسے لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی ویزا نہیں ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں. تو مقصد یہ کہنے کا کہ اس طرح کی چیزیں اگر 2 ملکوں میں ہو سکتی ہیں تو اس خطے میں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ اس خطے کے لوگوں کو، کشمیریوں کو بجائے 2 ٹکڑے کرنے کے ان کو ملنے دیں، ان کو بزنس ان کا بڑھے، وہ آئیں جائیں. ان کا پولیٹیکلی بھی سولوشن ایک جوائنٹ جیسے میں کہہ رہا ہوں ادارہ بنایا جا سکتا ہے. اس طرح اس حل پہ اگر اس پہ غور کیا جائے، یہ دونوں ملک اگر بیٹھ کے اس مسئلے کو اس انداز سے نمٹانا چاہیں تو یہ تو بہت آئیڈیل ہے. ادروائز باقی حل یہی دکھتا ہے کہ جو ان کا ہے وہ ان کے پاس رہے گا، جو ہمارا ہے وہ ہمارے پاس رہے گا. اور یہ باقی بہانے بازیاں ہیں، قوم کو الجھانے والی باتیں ہیں کہ یہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں طاقت سے کوئی بھی کشمیر پہ اب چھین نہیں سکتا دوسرے سے اس وقت. جی میں نے سر 2-3 کوسچنز لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے. آج کل پاکستان پہ سعودی عرب کی طرف سے کافی پریشر ڈالا جا رہا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ان کی میٹنگ بھی ہوئی، اس کے علاوہ انہوں نے $1 ارب جو تھے وہ پہلے مانگے بھی واپس، اور ابھی ایک اور جو کہ پاکستان نے چین سے لیے اور 1 ہفتے تک ہم نے سعودی عرب کو واپس دینے ہیں. یہ عرب کی طرف سے پریشر ہے پاکستان پہ کہ ہم اسرائیل کو قبول کریں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی سر کہ ایک ایشو جو کہ عرب کا اور اسرائیل کا، یا آپ کہہ لیں کہ عرب کے مسلمانوں کا اور یہودیوں کا ہے، اس کو ہم بناتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک تنازع ہے یہودیوں کے ساتھ. حالانکہ آذربائیجان کا اور ان کا جو اپنا ایشو ہے اپنے ہمسایہ ملک آرمینیا کے ساتھ، آرمینیا دنیا کا پہلا عیسائی ملک بھی تھا، اس کے حوالے سے ہماری عوام کے اندر اتنا زیادہ نہیں کہ یہ بھی کوئی مذہبی معاملہ ہے جو کہ عیسائیوں کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں ہے. تو اسرائیل کو جو یہ ایک مذہبی لبادہ دیا گیا ہے، اس میں کون سے عوامل ہیں جن کو لے کے پاکستان کی عوام آج تک نہیں سمجھ رہے، اور ہمارے لیڈرز کبھی یہ کوشش نہیں کرتے، ہمت نہیں پڑتی کہ ہم عوام کو سمجھا سکیں کہ کوئی یہ سیاسی مسئلہ ہے، کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے؟ بہت اچھا جی. پہلے سب سے میں آپ کی تصحیح کروں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے ریلیشن میں جو اس وقت آپ کو سرد موری یا ایک فاصلہ فیل ہو رہا ہے، میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ محض اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے جو پریشر وہ وجہ ہے. آپ دیکھیں ہمارے سب سے پہلی ہمارے پبلکلی جو چیز سامنے آئی تھی وہ ہمارے فورن منسٹر نے جو اسرائیل پہ یعنی پبلکلی میڈیا کے سامنے تنقید کی، اور وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، جس کا کوئی اتنے ایک طرف ہم برادر اور بھائی اور کیا کچھ بولیں، اور ایک اس کی لمبی چوڑی ہسٹری ہے. جب بھی پاکستان کو مشکل پیش آئی ہم سب کے سامنے ہے کہ ہم سعودیوں کی طرف گئے اور سعودیوں نے ہمیں نہ صرف تیل ہمیں گفٹ بھی کیا، پیسہ بھی دیا، ہر موقع پہ آپ
اگر پوری چھان بین کریں تو آپ کو بہت مواقع نظر آئیں گے کہ سعودیوں نے ہماری کن مراحل پہ ہیلپ کی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہاں آگے اٹک گیا کہ ہم کہتے تھے کہ کشمیر میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو سعودی عرب, جو اصل تنازع کی جو میں آپ کی جناب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, جبکہ سعودی ایسا نہیں سمجھتے ہیں. سعودی جو ہیں وہ ان کے ہمارے لیے انڈیا سے جتنی بھی نفرت ہے, ہمارے عرب برادرز میں وہ نفرت نہیں ہے انڈیا کے بارے میں, بلکہ وہ بھی, میں آپ کو اگر آگے بڑھ کے قدم کہوں تو وہ اس کو ایک مسلم ملک کا بھی, یعنی چونکہ وہاں پاکستان, وہ سمجھتے ہیں وہاں پاکستان سے زیادہ مسلمان بستے ہیں, یعنی ان سارے بیک گراؤنڈ ہے اس کی ایک ہسٹری ہے. تو یہاں تک ایک موقع کئی آئے کہ اس کو بھی OIC میں شامل کر لیا جائے, کیونکہ دیکھیں ان کے پریزیڈنٹ بھی کئی مسلمان ہوئے, ان کے وزراء مسلمان ہوتے ہیں, ان کے اندر وہ نہیں ہے, وہ ایک ایسا کنٹری نہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ جی اب BJP پہ تنقید کر لیں جو آج کل ہوا ہے, لیکن مجموعی طور پہ انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ ایسی نہیں ہے جیسی ہم پیش کرتے ہیں, پہلی بات. اور کشمیر کے ایشو پہ وہ پاکستان کے موقف کے اس طرح تائید وہ نہیں کر رہے تھے, اور وہ پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ OIC میں وہ باضابطہ طور پہ اس کا سیشن رکھا جائے کشمیر کے اوپر, وہ نہیں رکھا گیا. اور آگے چل کے چلو مواقع آ بھی جاتے ہیں. کہنے کا مدعا یہ ہے کہ وہ صرف یہ کہنا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتا ہے, میرا خیال یہ درست نہیں ہے. باقی ہاں اصل بات میں آؤں اسرائیل کے حوالے سے ہی, دیکھیں اسرائیل ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے. اب ہم مانیں اس کو یا نہ مانیں, ہم نے اپنے پاسپورٹ پہ لکھ رکھا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے, لیکن ریالٹی کا یہ منہ چڑھانے والی بات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں بہت سارے مسلمان, اب تو ملک اس کے ہمسایہ جارڈن نے اس کو تسلیم کر رکھا ہے. ایجپٹ عرب ممالک کے سب سے اہم ملک سمجھا جاتا ہے. اس نے, آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 79 کی بات ہے جب پریزیڈنٹ انور سادات وہاں گئے تھے, اور جو ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے, اور جس طرح تو یعنی یہ تنظیم جو فلسطین یاسر عرفات کی قیادت میں, جب اب تو محمود عباس ہیں, تو انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہوا ہے, ترکی نے کیا ہوا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں, ابھی بحرین نے, ابھی امارات نے, متحدہ عرب امارات نے, سوڈان نے, یہ اسلامی ملک ہیں سارے, انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے اس بارے میں جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے عوامی سطح پہ بھی اور سرکاری سطح پہ بھی, یہ ایک ایسی ہے جو ریالٹی کے قریب نہیں ہے. اور یہاں دوسرے موقف کو, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سامنے آنا چاہیے کہ اس کو مذہبی مسئلہ بنانا اور اس طرح مذہب کا کر کے دینا. بلکہ میں تو وہ شخص ہوں جس نے شاید بہت ہی پہلے اور بڑا بھرپور اس پہ لکھا ہوا ہے, بلکہ ایسے آرٹیکل بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا از روئے قرآن ناجائز ہے, کیونکہ اس کی کافی, میں نے اس مسئلے پہ کافی پڑھا, تحقیق کی ہے. اور جوز کے بارے میں یعنی ہمارے ہاں یک طرفہ ایک چیز کہہ دی جاتی ہے, جبکہ دوسرے پہلو بہت سارے ہیں. کہ ایک وقت میں ہمارے پروفٹ نے ان کو امت وعدہ کہتے ہوئے یہ ٹرم استعمال کی تھی کہ جوز اور مسلمان امت وعدہ ہیں, ایک امت ایک قوم. تو ہمارے ہاں تعصبات اصل میں نفرت کی حد تک چلے جاتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. اگر یہ چیز درست ہو جائے تو ہماری بہت سی تھنکنگ درست ہو سکتی ہے. یہ بالکل اسرائیل کے بارے میں ہمارا موقف بدلنا چاہیے اور رائے عامہ کو ہموار کیا جانا چاہیے. اسرائیل, دیکھیں آپ ایک نقطہ یہی دیکھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری دنیا میں 57 یعنی ممالک ہیں. حالانکہ ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں اور ایک ہی ہمارا حکمران ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, لیکن 57 ممالک ہیں. کیا یہودیوں کا دنیا میں کوئی ایک ملک بھی نہیں ہونا چاہیے؟ اب وہ جسٹیفائی کرنا علیحدہ بحث ہے, لیکن یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی اس کے بارے میں جو پالیسی ہے, بالکل میں اتفاق کرتا ہوں, اس میں ہماری وہ ریالٹی پہ مبنی نہیں ہے, بلکہ صرف ایموشنلزم پہ ہے. اور ایموشنلزم جو ہوتا ہے, جو شعور کے بغیر ہو, وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. جی سر, میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی فرانس نے جو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے, اس پہ ہمیں بہت غم و غصے کا اظہار بھی ہم نے کیا. اور اس پہ ظاہر ہے کہ مسلمان چاہے جتنا بھی لوجیکل یا ماڈرن ہو جائے, ایسی باتوں پہ اس سے تھوڑا بہت دکھ ہوتا ہے. اور اس کو ہم ڈیپلی دیکھیں تو یہ دونوں اقدار کی لڑائی ہے, جس میں ایک طرف صرف عقیدت یا صرف جذبات ہیں, اور دوسری طرف صرف عقل یا آپ اس کو کہہ لیں کہ فریڈم ہے.
تو ہم ہمیشہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے اسکالرس کو فرانس جا کے بات کرنی چاہیے جو کہ انگلش پڑھتے سمجھتے ہوں، اور ان لوگوں کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کرنا چاہیے. لیکن مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر، اپنے پاکستان کے اندر، اپنے مسلمانوں کے اندر ڈائیلاگ کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم تو انہیں سمجھا ہی نہیں پاتے کہ جنگ یا ایٹم بم پھینک دینا کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ ہم کس طرح کی عقیدت رکھتے ہیں اور وہ کس طرح کا فریڈم چاہتے ہیں. یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے جی. میں عرض کروں ایک بات. آپ نے کہا تھوڑا بہت ہوتا ہے، نہیں بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارا، اس میں ہم بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں، تھوڑے بہت نہیں ہوتے. اور ہمارے ہاں اس معاملے پہ لوگ لڑنے مرنے تک پہنچ جاتے ہیں. یہ بالکل میں پبلک سینٹیمنٹ کا مجھے احترام ہے، اور ہر مسلمان کو احترام ہے. ہر مسلمان اپنی برگزیدہ ہستیوں کا یہی احترام رکھتا ہے، اور کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا کہ ان کے، دیکھیں آپ کسی کے پیر کو برا کہیں تو وہ اس کے مریدین برداشت نہیں کریں گے. تو وہ تو ایسی جو دنیا کی ایسی ہستی ہیں مسلمان، جس کے لیے بحال غم و غصے کا اظہار کریں گے اور کرتے رہیں گے. اب ایک کویسچن آتا ہے فوری کہ وہ قومیں جن کو ہم مہذب قومیں کہتے ہیں، اب فرانس ہی دیکھ لیں، وہاں ایک یعنی جو صفائی کرنے والا ہے اس کو بھی بدتمیزی سے پیش آنا یا برا کہنا ایک تہذیب کے خلاف بات سمجھی جاتی ہے. یعنی ایک معمولی سے معمولی، جس کو ہمارے ہاں یعنی گھٹیا الفاظ تک بولے جاتے ہیں، ان قوموں میں ایسا نہیں ہے. محنت کش وہاں ہے، مزدور ہے، حتیٰ کہ جو جھاڑو دے رہا ہے اس کو بھی عزت کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے اور بات کی جاتی ہے، اور یہی ان کا کلچر بھی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے کہ جب وہ اتنا ذرا ایک طرف ہیومینٹی کا یعنی جو قادہ و شخصیات ہیں وہ تو ایک طرف رہی، عام لوگوں کا بھی اتنا ریگارڈ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے عظیم ہستی کے کیوں کارٹون بناتے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ اس مسئلے کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں آج وقت کی اصل ضرورت ہے، جو نہیں ہمارے یہاں. ہم اپنے لٹ لے کے پڑ جاتے ہیں، انہوں نے توہین کیا ہے، خاکے بنائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو بڑے جذباتی لوگ ہیں، یہ ہماری فریڈم جو ہے بولنے کی، لکھنے کی، جو بھی یعنی مذہبی، سیاسی، سماجی جو آزادیاں ہیں، یہ تو ان کا کلا کما یہ لوگ کر دینا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں میں جو کنفلکٹ ہے اس کو سمجھا جانا چاہیے یہ کیا ہے اور کیوں ہے. دیکھیں فرانس کا انقلاب کس طرح آیا تھا، وہ آزادی اظہار کے روستوں جو بھی اس کی بیک گراؤنڈ ہے، یعنی آزادی اظہار اس میں بنیادی نقطہ تھا کہ ہم نے کوئی یہ استبداد قبول نہیں کرنا، کوئی مذہبی جبر ہو، سیاسی جبر ہو، ہم اس کے خلاف بولیں گے. یہ تھاٹ جو ہے صرف فرانس تک نہیں محدود رہی ہے، بلکہ مغرب کی تقریباً تمام قوموں میں ہی یہ راسخ ہو چکی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ویسٹ میں حالانکہ ایک طرف وہاں جیزس کو، سیدنا مسیح کو وہاں یعنی 3 میں سے 1 قرار دیا جاتا ہے، اور ان کی کس حد تک ان کی شخصیت ہے، جتنا ہم مسلمان تو ہم اپنے پروفٹ کو اللہ میاں یا ان کا حصہ نہیں قرار دیتے، اس کا اللہ کا بندہ اور ان کا بھیجا ہوا تسلیم کرتے ہیں. وہ اپنے کو اس سے بھی بھاڑ کے کہیں سمجھتے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ کیا وجہ ہے، وہاں جیزس کرائسٹ کے کارٹون بھی بنتے ہیں، ان کے خلاف ایسی ایسی موویز بنائی ہیں، میں جو یہاں آپ کو بیان کروں تو آپ کہیں گے کہ یہ شاید مناسب نہیں ہے. یعنی اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے اسی سماج میں جس میں اس کو بہت مانا بھی جا رہا ہے. ان کے سماج کی ویلیوز کیا ہیں، کیا وہ کن چیزوں کو کیا پرائرٹی دیتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں، ہسٹری کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں، وہ ہسٹری کی شخصیات کو کس طرح دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو شخصیت دنیا میں گزری ہے، جس نے دنیا کو کنٹریبیوشن کیا ہے، آپ بدھا کو لے لیں، آپ یونان کے فلاسفر ہیں ان کو لے لیں، مذہبی شخصیات کو لے لیں، یعنی جو فلاسفر ہیں ان کو لے لیں، سب کا ریکارڈ وہاں پایا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. سوال یہ کہ وہ اس پہ کیوں، ہمارے آقا کے بارے میں وہ کیوں یہ ادب اداب نہیں رکھتے ہیں. ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے جو مذہب کے نام پہ وہاں اشتعال پیدا کیا ہے، جو وہاں انسانوں کو حملے کرتے ہیں، فزیکل مارنے کو آتے ہیں، کیا یہ چیز نفرت کا ادھر نہیں لے؟ جب ہم اللہ اکبر کہہ کہ کسی پہ کی جان لے لیں گے تو آپ مجھے بتائیں، یا اس کا سر تن سے جدا کریں گے، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ان کو میسج جن ہستیوں کا لے رہے ہیں شاید انہی کی طرف سے ان کو یہ میسج کنوے ہوا ہے. حالانکہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے آقا جو ہیں وہ سر تن سے جدا کرنے والے نہیں تھے. ہمارے آقا تو وہ تھے جو ایک جوز عورت جو ہے ان پہ کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن کچھ دن نہیں پھینکا تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ ماں جی کدھر ہیں؟ پتا چلا بیمار ہیں، تو جناب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے، عیادت ماں جی کرنے آیا ہوں. تو مجھے بتائیں
کسی کے اوپر کوڑا پھینکنا کہ اس سے بڑی توہین ہو سکتی ہے؟ اتنی یعنی شخصیت، عظیم شخصیت کو ہم نے ایسے بنا دیا ہے کہ جیسے ہمارے مولوی صاحبان بیان کرتے ہیں کہ آقا نے کہا فلاں کی گردن کاٹ دو، فلاں نے میرے خلاف. یہ آقا کی ہم عزت نہیں بنا رہے، ہم آقا کے خود یعنی بالواسطہ سمجھیں کہ باعث بن رہے ہیں ان کے بارے میں ان کی شخصیت کو مسخ کر کے پیش کرنے کی. تو میں یہ آپ کی خدمت میں بڑا یہ نازک معاملہ ہے، بڑا میں اس پہ یعنی لفظوں کا چناؤ بہتر کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن آقا کے بارے میں ہمیں اس طرح کا رویہ نہیں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ جس سے ان کے اوپر حرف آتا ہو. ہمیں وہ پیش کرنا چاہیے جس میں ان کے رحمت اللہ عالمین کا تاثر دنیا پہ واضح ہو. اگر وہ کریں گے اور ہم اپنے ایٹیچیوڈ کو ٹھیک کریں گے، آپ یقین کریں فرانس سمیت امریکہ، یورپ میں کہیں بھی یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ عمل کا رد عمل ہم نے اور بڑھایا، انہوں نے اور بڑھا دیا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور آپ کو، مجھے اور جتنے بھی میرے باقی دوست آپ نوجوان ہیں، میں عرض کروں کہ یہ ایک فیکٹ مان لیں کہ آج کا دور آزادی اظہار کا دور ہے. آپ جس چیز پہ کہیں گے کہ آپ یہ نہیں ہونے دینی، تو اس میں لوگ زیادہ اس پہ پھر لڑائی کر دیں گے. آپ اس کو اگنور کر دیں، آپ چلیں آگے چلیں، آپ بتائیں، اپنا موقف پیش کریں، لوگ خود ہی دنیا نارمل ہوتی چلی جائے گی. جی سر، میرا سر اگلا سوال ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر موعید پیرزادہ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں یہ کیپیبلٹی ہے ہی نہیں، اور ان کا جو اسٹرکچر اور ڈیزائن ہے، جس طرح سے وہ جس سسٹم کے اندر جس طرح کام کرتے ہیں، وہ کرمنل سسٹم ہے. تو پاکستان میں وہ کوئی اکیڈمک اور اکنامک چینج لا ہی نہیں سکتی. اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک کھلا رستہ ہے کہ وہ انوالو بھی ہوتے ہیں اس میں. کچھ لوگ غلط ہوں تو وہ اپنے مقاصد بھی نکالتے ہیں. آپ کے خیال میں پھر لیفٹ کی پولیٹکس ہونی چاہیے یا پھر کون سی پولیٹکس ہے جو کہ پاکستان کو، جس کو عوام کو انکریج کرنا چاہیے اور ایک اکیڈمک چینج ان دی مائنڈز آف ہمارے لوگ لے کے آنی چاہیے؟ کیا تبدیلی ہے جو کہ پاکستان کو حقیقی تبدیلی چاہیے، بجائے اس کے کہ چند ہمیں جھوٹے نعرے یا تبدیلی کے خالی وعدے مل جائیں؟ دیکھیں ڈاکٹر موعید یوسف صاحب ہمارے بھائی ہیں، قابل احترام ہیں، میں ذاتی طور پہ بھی ان کا بڑا تھینکفل رہتا ہوں. بات وہ، لیکن دیکھیں وہ نہ تو کوئی پولیٹیکل فگر ہیں، نہ ان کو پاکستان کے سماج کے بارے میں اس طرح کی آگاہی ہے. وہ ایک تھنک ٹینک کے طور پہ وہ سر میں ڈاکٹر موعید پیرزادہ کی بات کر رہا تھا. ڈاکٹر موعید پیرزادہ. جی موعید بات دیکھیں، جن کی بھی یہ بات آئے گی، جن کی طرف سے بھی آئے گی، یہ ایک ویو پوائنٹ ان کا ہے، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ریالٹی یہ نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ کہا جائے کہ پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ بالکل جاہل ہیں، جڈ ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، کوئی کام نہیں کر سکتی، وہ پروپیگنڈا جتنا چاہیں آپ کر لیں. لیکن آپ کو معلوم ہے یہاں پاکستان کے 70 سالہ دور کا اگر جائزہ لیں تو زیادہ ٹائم جو ہے وہ ہمارے ہاں جن لوگوں کی حکومت رہی ہے، آپ کے بھی وہ سامنے ہے. وہ پولیٹیکل لوگ تو بیچارے ان کے اب گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی ان کے مرہون منت رہے ہیں اور کمزور اور دب کے رہے ہیں. ان کی کبھی، یہی تو اصل تنازع اسی تو پیدا ہوا ہے. آج جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ نعرہ چل رہا ہے کہ سولین کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے یا عوام کی کا عزت احترام ہونا چاہیے، اسی وجہ سے ہے کہ ایک تو انہوں نے براہ راست جب چاہا شب خون مارا اور قابض ہو گیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے لمبے چوڑے اعلانات کیے گئے، لیکن جب وہ دور اختتام کو پہنچا تو پتا چلا کہ ملک جو ہے وہ بجائے اوپر جانے کے نیچے آیا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں کوئی استحکام آتا، ترقی ہوتی، بلکہ خرابی پیدا ہوئی. جب بھی جمہوری لوگ آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں انفراسٹرکچر تبھی بہتر ہوا ہے، تبھی ہمارے ہاں خوشحالی، ترقی. اور دیکھیں ہو نہ ہو، یہ ایک بات ہم کو دنیا سے نرالے نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک چیز مان لی گئی ہے اور اسی پہ چلنا ہے کہ یہاں عوام کی ملک ہے، عوام کا ہے تو عوام ہی اس کے مالک ہیں. عوام کے مالکیت، یا ہم جب کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، عوام کی رائے. دیکھیں پارلیمنٹ کی اگر ہم عظمت کو مانتے ہیں، اسلام کرتے ہیں، سارے ہی مانتے ہیں، تو اسی لیے کہ وہ عوام کا منتخب ادارہ ہے. لیکن اگر انتخاب میں ہی گڑبڑ کر دی جائے، وہ یعنی جو جن کو عوام چاہیں ان کو ان کی بجائے رزلٹ کوئی اور بنا دیے جائیں، تو ظاہر ہے اس سے مایوسی پیدا ہوگی اور اس میں عدم استحکام بھی آئے گا، احتجاج بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا. تو ہم ایک پیٹرن مہذب قوموں کی طرح کیوں نہیں اپنا بناتے؟ بھئی عوام اگر غلط بھی فیصلہ کریں گے نا، کوئی بات نہیں، عوام کی رائے آئے، ان کے نمائندے آئیں، ایک دفعہ اگلے الیکشن میں اور بہتری آتی چلی جائے گی، تطہیر ہوتی چلی جائے گی. ہم نے اصل میں پولیٹیکل پروسیس کو یہاں چلنے ہی نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں. دیکھیں ایک بندہ، ایک افسر ہو، کوئی بھی ہو،
اس کو اپنے مفاد زیادہ عزیز ہوں گے یا عام لوگوں کے یا ووٹر کے. یہ جو بندہ منتخب ہو جاتا ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ چاہے نہ چاہے اس کو اپنے ووٹ جن سے اس نے ووٹ کل کو بھی مانگنے ہیں اور جن کے ووٹوں کو لے کے وہ سیٹ پہ آیا ہے اس کو اپنے محلے کے لوگوں کی بات سننی پڑے گی, اس کو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا. یہ فرق ہے جس کو سمجھا جانا چاہیے. ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں بڑے قابل لوگ بیٹھ گئے ہیں تو وہ کیا پتہ نہیں کیا کر دیں گے, یہ تو بس یہ تو عوامی جو نمائندے ہیں یہ تو قابل نہیں ہیں, ان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. یہ بالکل سوچ غلط ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہمیں افراد کو, اپنے قوم کو, اپنے عوام کو عزت دینی ہوگی. اسی سے جو لوگ آئیں گے وہ ملک کے لیے زیادہ بہتر کر سکیں گے. بھلے نہیں بھی کم بھی کریں گے تو وقت کے ساتھ بہتری آتی چلی جائے گی. جہاں جمہوری پروسیس نہیں چلے گا تو یہی کچھ ہوگا جو 70 سال میں ہوتا چلا رہا ہے. جی ہمارے پاس ابھی 8 منٹ ہے, ہم 10 بجے تک یہ سیشن اینڈ کریں گے. تب تک آپ میں سے اور کسی کا بھی کویشچن ہے تو وہ بھی ضرور پوچھیں. فراز ہمارے ساتھ, فراز سر عاطف کو انٹروڈکشن کرا دو. جی سر افضال ریحان صاحب ہمارے ساتھ عاطف افتخار صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر عاطف افتخار یہ ہمیں انٹرپرسنل کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں, اس کے علاوہ یہ کالمنسٹ بھی ہیں. بسم اللہ جی, بہت اچھا سر. جی افضال صاحب, nice to see you and thank you for conducting session for our students. افضال صاحب, obviously you would have told students earlier, میں نے یہ سیشن لیٹ, ابھی بلال ملک ہے میرے اسٹوڈنٹ, ان کا میسیج دیکھا تو اس میں جو ہے نا I really don't know کہ جو ہے نا کہ کس حد تک بات ہوئی ہے. ایشوز جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, جو میں نے جہاں پہ جوائن کیا, بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. اگر تھوڑی سی اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا, آپ ہو سکتا ہے پہلے بتا چکے ہوں کہ یہ پتہ چل جائے کہ کالم لکھنے کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں, اور کالم لکھنے کا کے اندر کون سے اسٹرکچرز یا کون سے اسٹائل اگر اڈاپٹ کیے جائیں تو ایک اچھا کالم آپ لکھ سکتے ہیں یا لکھا جا سکتا ہے. ان جنرل کیا ضروری چیزیں ہیں جو اسٹوڈنٹس کو چاہیے ایک کالمنسٹ بننے کے لیے؟ تھینک یو. بہت اچھا. اس پہ شروع میں کافی بحث تر ہوئی ہے. گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ اصل پہلے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ جو بھی لکھنے لگا ہے, قلم اٹھایا ہے, وہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ اس کی کمانڈ کس شعبے میں ہے, کس چیز میں ہے, جس میں نالج ہے, جس میں گرپ ہے, اس کو وہ اپنا موضوع بنائے سب سے پہلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان پہ بھی دسترس ہونا چاہیے. اگر وہ انگریزی میں لکھ رہا ہے تو ظاہر ہے انگریزی کو بہتر جانتا ہو, اگر اردو میں لکھ رہا ہے تو اردو میں. زبان اور زبان کی چاشنی یہ بھی اہمیت رکھتے ہیں, لیکن ان سے بڑھ کے جو چیز رکھتی ہے وہ اس موضوع پہ گرپ ہے. دیکھیں ہمارے ہاں لوگ ویسے فن طبع کے طور پہ بھی لکھتے ہیں, لیکن میں اسٹوڈنٹ اپنے آپ کے اسٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی لکھنے لگیں تو آپ کا کچھ ٹارگٹ بھی ہونا چاہیے جو انسانی یا پبلک کی, آپ میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. آپ اس کو ٹارگٹ یہ کریں کہ جس میں لوگوں کا بھلا ہوتا ہو, عوام کا, عام انسانوں کا بھلا ہوتا ہو. یعنی اس مقصد کو رکھ کے سامنے پھر آپ قلم اٹھائیں اور نالج کے ساتھ اٹھائیں اور زبان کو سمجھتے ہوئے اٹھائیں تو یہ آپ کالم لکھیں گے. اور اس میں کالم میں ظاہر ہے کہ ایک سیکوینس ہوتا ہے, ایک اسلوب ہوتا ہے کہ بات کہاں سے میں نے شروع کرنی ہے, کہاں اٹھان لانی ہے, کہاں ختم کرنا ہے. تو یہ سارے پہلو جو ہیں یہ وقت کے ساتھ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ لکھنے لگتا ہے 2-4 کالم لکھے گا تو خود ہی اس کے اندر اتنا وہ وقت اس کو سکھا دے گا, اور آپ ٹیچرز بھی رہنمائی کریں گے تو وہ چیزیں آتی چلی جائیں گی اور وہ کالم اچھے نکھار آتا جائے گا. پہلے دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اسکالر ہی بن کے آئے. لہذا جو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بچوں آپ محنت کریں, کوشش کریں, لگن کے ساتھ لکھیں. کوئی کمی ہوگی تو وہ وقت کے ساتھ امپروو ہوتی چلی جائے گی. جی آپ نے درست فرمایا بالکل کہ لکھنا ایک آرٹ ہے اور جتنا لکھا جائے گا اتنی اس میں امپروومنٹ آئے گی. یہ فرما دیجیے کہ اسٹوڈنٹس کو, بگنرز کو کیا چیزیں پڑھنی چاہیے, کتنا پڑھنا چاہیے, اور کون سی ایسی بکس یا رائٹرز ہیں جن کا وہ انتخاب کریں. اور آبویسلی جیسے کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا کہ جو پڑھنا ہے, جو مطالعہ ہے, وہ لکھنے کے لیے ایک ایندھن کا کام کرتی ہے جس سے اس کی گاڑی وہ چلتی ہے ایک رائٹر کی. تو کیا چیزیں پڑھی جائیں اور کس حد تک پڑھی جائیں, اور اس میں روٹین کیا ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کی مطالعہ کے حوالے سے؟
جی جی بہت اچھا. دیکھیں 3 باتیں اس میں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی ہے اس کو سب سے پہلے تو اپنے جس شعبے کا ہے اس کو اس پہلے سب سے زیادہ دھیان اس پہ دینا چاہیے. ایک بچہ پولیٹیکل سائنس کا ہے اس کو اس پہ، ایک بچہ جو ہے وہ انٹرنیشنل افیئر کا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو اس کا سبجیکٹ ہے سب سے پہلے وہ اس کا انتخاب کرے، اس پہ اس کو دسترس ہونی چاہیے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آج کے دور میں کمپٹیشن کا دور ہے، ہر طرف دیکھیں ٹیلنٹ ہے، کوالٹیز ہیں، لوگ محنت کر رہے ہیں. تو ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ دوسری بات آپ جنرل نالج یعنی اپنے شعبے کا تو وہ رکھتا ہے نالج، اور لیکن اس کو اگر جنرل نالج نہیں ہے تو وہ اس میں بھی پھر کئی چیزیں گیپ چھوڑ جائے گا. لہذا اس کو جنرل نالج دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، کس کی کیا حیثیت ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، باقی مذاہب کیا ہیں، یعنی اس کے مطالعے میں وسعت آنی چاہیے. ادب کی بھی تھوڑی سی اگر دلچسپی ہو تو وہ تحریر میں یعنی ایک خوبی یا خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے. پڑھنے وہی بات اگر اچھے پیرائے میں کی جائے تو اس کی چاشنی بڑھ جائے گی، لوگ پڑھنے والے اس تحریر کو پورا پڑھیں گے. اگر وہ بے ہنگم ہو، ادبی چاشنی نہیں ہوگی تو وہ اس میں ذرا لطافت کم ہو جائے گی. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے نالج کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کے اوپر بھی کچھ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز میں وہ بڑا علامہ بنے یا اس کے اوپر وہ کمانڈ ہو، لیکن نالج اس کو ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ادبی اور سماجی جو ہماری حقیقتیں ہیں اس سے بھی آگاہ اس کو ہونا چاہیے. تھینک یو افضال صاحب. فراز اب آپ باقی اسٹوڈنٹس کے کویسچن لے لیں. تھینک یو سو مچ. اچھا سر عاطف جی، فراز بھائی جی بلال بھی پوچھیں. اچھا سر ابھی آئے ہیں سر. اصل میں اس طرح تھا کہ ہمارے 2 سیشنز تھے نا آج الگ الگ، تو پہلا جو ہوا ہے وہ کالم رائٹنگ پہ تھا، آپ نے اصل میں لیٹ جوائن کیے، تو ابھی یہ چل رہا تھا کرنٹ افیئرس پہ. جی تھینک یو بلال. میں نے وہ اس کا ذکر کر دیا نا کہ مطلب وہ آپ ممکن ہے اس کی بات کر چکے ہوں، میں نے لیٹ جوائن کیا ہے تو جسٹ یہ تھوڑی سی ان چیزوں کی یاد دہانی ہو جائے. تھینک یو. بہت اچھا سیشن ہو رہا ہے، کنٹینیو کریں آپ. جی ٹائم بھی کافی ہو گیا، لیکن اگر کچھ اسٹوڈنٹس کے زیادہ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں اور وہ چاہتے ہیں واقعی پوچھ لیں تو چلیں ہم 5 منٹ اور لگا لیتے ہیں. جی چلیں. سر فراز سے آپ ایک بات کر رہے تھے، فراز صاحب نے آپ سے کویسچن کیا تھا کہ کوئی خلا جب رہتی ہے تو تب اسٹیبلشمنٹ آتی ہے گورنمنٹ میں. سر اگر آپ دیکھیں تو یو ایس میں بھی یو ایس ملٹری اور پینٹاگون ان کو مانیٹر کر رہا ہے وہاں کی حکومت کا. تو ہماری حکومت میں ایسا کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میثاق جمہوریت تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ انوالو نہ ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ انوالو نہ ہو تو حسین حقانی جیسے لوگوں کو وزارتیں مل جاتی ہیں. سر اس پہ تھوڑی سی نظر ڈال لیجئے گا کہ کیا پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ایک مستقل چیز ہوتی ہے، پولیٹیکل لوگ تو بدلتے رہتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے، بالکل ہے. پینٹاگون کی آپ نے بات کی ہے، پینٹاگون بھی واچ کرتی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن بھائی ایک بات ہے جو ہمیں ریالٹی کے طور پہ دیکھنی چاہیے. پینٹاگون کا کہاں ایسا اثر رسوخ ہے؟ اگر وہ کانگریس کے مقابلے پہ کھڑی ہو جائے تو پینٹاگون ابھی جو کچھ ہوا ہے وہاں دیکھیں امریکہ کی ہسٹری ہے، کوئی 250 سال ہونے کو آ رہے ہیں یا 250 سے زیادہ، یعنی وہاں مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں ڈیموکریسی چل رہی ہے. کیا کبھی آپ نے سنا کہ وہاں کے کسی آرمی چیف نے وہاں جا کے جی فلاں صاحب ٹرمپ سے نہل کون آئے گا کہ ٹرمپ کے اوپر شب خون ماریں گے، قبضہ کر لیں گے کیونکہ وہ بڑی بے ہنگم گفتگو کرتا ہے یا اس کی پالیسیاں بڑی غلط ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، لوگوں کو پوچھیں کہ امریکہ جیسی دنیا کی سب سے بڑی فورس ہے ان کے پاس، کیا اس کے آرمی چیف کا نام کیا ہے؟ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا. اب لوگوں سے پوچھیں انڈیا کے آرمی چیف کا نام کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا. آخر ہمارے ہاں ہم انوکھے کیوں ہیں؟ ہمارا سماج کیوں انوکھا ہے یا ہمارے اندر یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیوں اتنی انوکھی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سپر گورنمنٹ اوپر ہوتی ہے؟ یعنی پولیٹیکل لوگ تو بیچارے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہل سے ہیں. وہ جو اوپر وہ جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بہت قابل لوگ ہیں. یار یہ وتیرہ ختم ہونا چاہیے. دیکھو قومیں اس طرح نہیں بنتی ہیں، قوموں کو چلنے، لوگوں کو چلنے دیں، عوام کے نمائندوں کو آنے دیں. یہ چیزیں افہام و تفہیم خود ہی ہو جاتا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں گورنمنٹ ہوگی، رائے عامہ بھی ہے، میڈیا بھی سٹرونگ ہے. اب میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ سے بڑھ کے میڈیا خود ناقد ہے.
اگر کوئی نہل پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو وہ عوام میں وہ اس قابل نہیں رہتی کہ اگلی دفعہ پیش ہو سکے. آپ دیکھیے گا اگر جمہوری چلنے دیا گیا تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ خود ہی, میں مانتا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل سر آپ کا مائک غالباً آف ہو گیا ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. گروتھ کر کے کون ان کے پیچھے ہے, تو ہمیں ریالٹیز کو بھانپ کے دیکھ کے ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے. ون سائیڈڈ نہیں کہہ دینا چاہیے فلاں بالکل ایسے ہیں. جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام پہ رہنا چاہیے. یہ اصولی بات ہے کہ آئین کی حکمرانی ہم کہتے ہیں, قانون اور آئین کی, تو پھر آئین نے ہر چیز کا لکھا ہوا ہے کہ آئین میں کون سی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کا جو رول ہے وہ ادا کرے. جو دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, اگر ہم یہ کہیں نہیں جی آئین میں جو بھی ہے نہیں جی وزیر اعظم چونکہ منتخب ہوتا ہے لہذا وہ اس کو چیر پھاڑ کر دے جو مرضی, بالکل غلط ہے. جس کا جو حق ہے, جو رائٹ ہے, جو کام ہے اس کو اس میں رہنا چاہیے. دوسروں میں خام کا انٹرفیرنس کرنا یہ غلط ہے. ہمیں آئین کو بنیاد بنانا چاہیے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین کی بھی ماں ہوتی ہے, اس کا احترام ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے اداروں کے احترام کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو ادارہ ہماری قوم کی امنگوں کا ترجمان ہے, جس میں عوام کی جو چناؤ کے ساتھ اگر وہ آئیں صحیح طریقے سے, تو اصل چیز تو پارلیمنٹ ہے, اس کا پہلا احترام ہے, باقی سب احترام اس کے بعد ہے. جی سر, جو اپنے جو رول ملا ہے جس کو وہ اس کو ادا کرنا چاہیے. لیکن سر بات چلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی. سر آپ نے یہ شروع پر سے یاد ہوگا آپ کو کوسچن سر ہم جب کر رہے تھے پی ڈی ایم کے بارے میں اور حکومت کے بارے میں. سر ٹھیک ہے جو اسٹیبلشمنٹ وغیرہ ان کا جو ایکسٹرا رول رہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, جو زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے ہماری پولیٹکس میں. لیکن سر جو مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کوئی بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے جو پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں, چلے پاکستان کی پولیٹکس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو سر اگر اس کے ساتھ اداروں کی سپورٹ ہو تو پھر کیا جلسے جلوسوں کی اہمیت رہ جاتی ہے آپ کے نزدیک یا نہیں ہے؟ یہ صرف میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ ڈیبیٹ والی بات نہیں. اسیب میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا افضال صاحب کی اجازت سے. اوکے سر, وائی ناٹ. جی اس میں اسیب وہ کہا جاتا ہے کہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ, ٹھیک ہے نا, یہ والی بات ہے. اب اگر آپ اس چیز پہ کنونس ہیں کہ جو ہے نا کہ مطلب ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں نقائص ہیں, ہماری سویلین گورنمنٹس میں نقائص ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ایون جو ہے نا ہماری جو سویلین گورنمنٹس جو پولیٹیکل پارٹیز کا آپس کا رفٹ ہے, صحیح ہے نا, ان کا اگر آپ جو ہے نا ورژن یا ویو پوائنٹ دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دوسرا چور ہے تو اس لیے ہم چور ہیں تو کیا ہوا, ٹھیک ہے. اس میں نا تو اس میں جو ہے نا مطلب میرا اس حوالے سے تھیسس یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے مطلب نا اپنی چاہے وہ آپ نے جو ہے نا شب خون مارا, چاہے آپ نے جو ہے نا مطلب جو ہے نا انکانسٹیٹیوشنل کوئی کام کیا یا کوئی بھی اسی طرح کیا ہوگا, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی ہو, جب آپ جو ہے نا مطلب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے نا دوسرے کی نااہلی کو جواز بناتے ہیں یا دوسرے کی چوری کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہے نا کہ میری چوری کی خیریت ہے, میری چوری سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اس کے جواز میں آپ کہتے ہیں کہ دوسرا بھی چور ہے, دوسرا بھی برا ہے, اس لیے میں برا ہوں تو خیر ہے. تو مطلب جو ہے نا کہ کیا یہ آپ کو یہ چیز حق دیتی ہے کہ جو ہے نا کہ کوئی دوسرا نااہل ہے یا کسی دوسرے نے غلط کام کیا ہے تو اب آپ کو بھی یہ حق حاصل ہو گیا کہ اب آپ انکانسٹیٹیوشنل کام کریں اور اپنی جسٹیفیکیشن میں یا اپنے ڈیفenس میں جو ہے نا کسی کی چوری دیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا جو ایکشن ہے, جو عمل ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے, وہ لیگل ہے یا نہیں ہے, آپ اپنا جواب دیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے نا کہ اسیب چور ہے اس لیے جو ہے نا میرے لیے بھی لازم ہے یا میرا بھی چور ہونا جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. از اٹ سو؟ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. جی سر, میں بھی آپ سے فلی ایگری ہوں. آپ نے جو باتیں کی ہیں, کسی ایک کی ذاتی یا ایک کی کوتاہی جو ہے وہ دوسرے کو جسٹیفائی نہیں بنتا کہ کہنا کہ وہ چکے ہے تو میں بھی کروں گا. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, میں 100% آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. سر عاطف سر, آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت کہیں نہ کہیں رہتی ہے.
देखें बहुत सारी चीजें यार हैं देखें, इसमें इस्टेब्लिशमेंट हमारे सर का ताज है, हमारे जो है ना, मतलब इसमें हमारे माथे का झूमर है इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। इसमें देखिए बात यह है कि जिसका काम उसी को साजे वाली बात है, ठीक है ना। मतलब बात यह है कि जो है ना, कि मतलब अगर आप जो है ना, मतलब एक मेडिकल डॉक्टर से अगर आप ये कह दें कि जो है ना, कि वो मतलब कि जो है ना, कि पुलिस का आईजी बन जाए, सही है, और पुलिस के आईजी को ये कहते हैं कि जो है ना, कि वो जाके मरीजों के ऑपरेशन करना शुरू कर दे, तो फिर मामलात नहीं चलेंगे। हम सिर्फ ये अर्ज कर रहे हैं। सर क्या ये चीज बात है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, जबरदस्त। रोल डिफाइन होना चाहिए सर, लेकिन वही बात ना सर, फिर ऐसे ऐसे लोगों को वजारतें मिल जाती हैं सर। अफसाल ने क्लियर किया, वो बात मुझे क्लियर हो गई है कि चले ट्रम्प से बुरा कोई नहीं आया, फिर भी पेंटागन ने उनको जो है ना रिप्लेस नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान की सियासतदान थोड़े से डिफरेंट होते हैं सर। ये किसी हसन नसार साहब लिखते हैं, आप लोग शायद सारे ही जानते होंगे उनको, जो लोग कॉलम पढ़ते हैं, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासतदान होते हैं ये मुल्क में कुछ करने नहीं आते, ये करप्शन करने आते मैं हैं। थोड़ा सा जो है ना, आप लोग पढ़ें, और आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े, मुताले आप अपना बहुत वसी कर लें। ये पहले फराज मेरा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और बड़ा अच्छा लिखता भी है, मतलब जो है ना, पहले उनको मोहित पिरजादा को वो रेफरेंस के तौर पे पेश कर रहे थे, और उनकी बात को जवाब बना के सवाल कर रहे थे, सही है ना। पहले आप जो है ना मोहित पिरजादा की अपनी क्रेडिबिलिटी देख लें। मैं ये कहना नहीं चाहता था, सही है ना, इसमें वो भी हमारे ही भाई हैं, सही है। तो पहले बात यह है कि बंदा कौन कह रहा है और क्या कह रहा है, और जो है ना, मतलब उसका हाल माजी वो जस्टिफाई करता है। तो कौन बंदा बोल क्या रहा है और कहाँ से बोल रहा है, जो है ना, यू पीपल एक्चुअली हैव टू नो दिस। आप एक ऐसे प्रोफेशनल और एक ऐसे शोबे के स्टूडेंट हैं कि जिसमें जो ना आपको स्केप्टिकल होने की जरूरत है। मैं ये बात कह रहा हूँ, और मैं आपको जो है इस चीज का पूरा राइट देता हूँ कि नेवर बिलीव इन मी, सही है। मेरी बात पे जो आपने पहला काम करना है वो स्केप्टिसिज्म है। शक डाउट से मुझे देखना है। आपकी नजर में शक होगा, वो शक आपको सच्चाई तक ले जाएगा, सही है ना। नेवर प्रेजेंट समवन विद अ रेफरेंस, जो है ना, पहले आप उस बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी देख लें, ठीक है जी। आप जारी रखें। बहुत अच्छा जी, यही असल पॉइंट आपने बता दिया कि देखें, शक होगा तो आप उसकी टो में निकलेंगे कि रियलिटी क्या है। बिल्कुल सही सर, क्रेडिबिलिटी जो है हमने जांच पड़ताल करनी है। चलें ठीक है हसीब, आप मतलब आप इसके बाद मजीद क्वेश्चंस अभी ज्यादा हो जाएंगे। अभी मजीद और लोग हों जिनका कोई क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट है तो उनके भी ले लेते हैं, नहीं तो बस एंड पे एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर हम सेशन एंड करते हैं, काफी लंबा हो गया। जी जी बिल्कुल। चले सर, मैं सिर्फ आपसे दो क्वेश्चंस करना चाहूंगा। हमारे मीडिया के अंदर हो या पॉलिटिकल साइंस के इंटरनेशनल रिलेशंस कहीं भी, जब लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दो या तीन ऐसे वाकयात होते हैं जिन पे उन्हें बहुत ज्यादा शक रहता है, और हमेशा वो ये सोचते हैं कि कुछ ऐसी बैरूनी कुव्वतें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम को चलने नहीं देती। इसमें सबसे पहले लियाकत अली खान साहब, जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, उनका कत्ल था। उसमें के बाद भुट्टो साहब का कत्ल था। उसके बाद जियाउल हक का कत्ल था। और जिनाद साहब वाला, उसको भी कई लोग कह देते हैं कि वो भी एक मर्डर था। उसके अलावा बेनजीर वाला, तो आपके ख्याल में ये सब कौन करता है? ये हमेशा अमेरिका या तालिबान होते हैं, या कई दफा हम ही में से कोई लोग उठते हैं जो कि पाकिस्तान का जो एक डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं? वो कई माएँ आप कहती हैं मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बस वो जो हमसायों के बच्चे हैं ना वो बड़े गलीज और गंदे हैं, वो मेरे बच्चों को खराब कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। फलां जो है ना रिश्तेदारों के बच्चे हैं वो बड़े। तो हमें, मेरा ख्याल है वो माँ की ममता काबिल एहतराम है, अपनी जगह है, लेकिन हमें रियलिटी पे आना चाहिए। सच्चाई तो ये है, मेरी तो अब जिंदगी भर की जो स्टडी है वो ये है कि हमारा दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है। अगर सच मुझसे पूछे तो हम खुद अपने दुश्मन हैं। हम अपने सारी तबाहियां फेरते हैं, जो जहां है वहां नहीं रहता है, दूसरे में इंटरफेरेंस करता है। जब देखते हैं, आप देखें हमारे जिन्ना साहब के बाद जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बनाया गया था गवर्नर जनरल, उसके बाद हालात बदले तो उनको वज़ीर आज़म भी बनाया गया। तो उनसे पूछा गया, किसी ने पूछा कि ख्वाजा साहब आप बहसीयत गवर्नर जनरल ज्यादा ताकतवर थे या कि बहसीयत वज़ीर आज़म, क्योंकि आप दोनों को आपने एंजॉय किया है। तो उनका जवाब बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा जब मैं गवर्नर जनरल था तो वज़ीर आज़म ज्यादा ताकतवर था, और जब मैं वज़ीर आज़म था तो गवर्नर जनरल ज्यादा ताकतवर था। तो बात यह है कि
हम अपनी देखें सीट वही होती है, लेकिन हम अपनी लिमिट में नहीं रहते। जिसका जो अख्तियार है, जिसकी जो अथॉरिटी है, हम शुरू, अब देखिए ये मैं बात अब की नहीं कर रहा, तब की कर रहा हूँ जब जिन्ना साहब फौत हुए हैं। यानी आप खुद जिन्ना साहब के बारे में, मतलब हम, वो हमारे बाबा कौम है, हम उनका सब दिलो जान से एहतराम करते हैं, लेकिन कई चीजें आप देखें, एक कैबिनेट जो होती है वो उसका इंचार्ज या उसका हेड जो है वज़ीर आज़म होता है, वही उसको सिलेक्ट करता है और वही उनके इजलासों को प्रिजाइड करता है। मुझे बताएं, जब लियाकत अली बन गए थे तो किसी और को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था जो बनता है। अब देखिए बुनियादें जब आप सही इस्तवार करेंगे तो ऊपर बिल्डिंग भी वैसी इस्तवार होगी। तो ये चीजें हमें शुरू में ही कुछ ऐसी आई हैं, मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से इसमें हम अदम इस्तेहकाम का शिकार हुए हैं। देखिए भटका हुआ बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाए, इस्लाह का दिन जो है ना वो कहीं भी खत्म नहीं होता। अब ये नहीं है कि माजी में हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे कुताहियां हुई हैं, या हमारे बड़ों ने ये की हैं, हम उनको जवाब बना के कहें जी अब कुछ नहीं हो सकता। हर चीज हो सकती है। आज ही हम अगर कौम ये अहद कर ले, हमारे अदारे, हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारी क़यादत, सब लोग ये इस बात पे, यानी हमारा मीडिया इस चीज को उठाए कि भाई पिछली कुताहियां छोड़ें, आइंदा नहीं करनी। जिसका जो राइट है उसको वो माना जाए, जो जिसका हक बनता है, जिसकी जो अथॉरिटी है उसको रहना चाहिए। हमें अपनी लिमिट में रहना चाहिए, जहाँ आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। आइन के प्रिवेल करता है, तमाम कवानीन का मंबा जो है वो आइन है। अच्छा, उसके बाद पार्लियामेंट है, उसकी बालादस्ती होनी चाहिए। जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जुडिशरी का ये कोई काम नहीं है कि वो किसी के इशारे पे फैसले करे या वो जानबदारी दिखाए या मुफाद, यानी ये सारी चीजें हैं जो मीडिया के जरिए, आप माशाल्लाह नौनहाल हैं, आप हमारी कौम की उम्मीदें हैं, नौजवान, आपने कल को आके एडिटर बनना है, आपने मुख्तलिफ अदारों में जाना है, चैनल चलाने हैं, तो आप लोगों को ये बात, कुछ असूली चीजें पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए कि भाई जो मुल्क की जो कदरें हैं, आला कदरें, वो क्या हैं, और उसके मुताबिक हमने अपनी कौम को चलाना है। उसके लिए हमने आवाज उठानी है। आप जो बेईमानी करता है या जो वायलेट करता है कानून को, या अपनी हदूद से मावरा जाता है, तो आपको चाहिए कि आपके अंदर एक मीटर ऐसा हो जो आपको कहे कि यार ये गलत कर रहा है, आप उस पर लिखें भी, बोलें भी। अगर ये चीजें कौम में अफराद से बढ़ के कौम में चली जाएंगी तो हमारी ततहीर होती चली जाएगी। लिहाजा बेहतर ये है कि एक ज़ाब्ते को हम मान लें और उसके मुताबिक चलें। जी सर। और सर आखिरी सवाल सर ये है कि अभी जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है, इसमें आपके ख्याल में क्या चीजें गलत हैं, जहाँ पे लगता कभी आपको हो कि नॉन इश्यूज पे बात करते हैं या ज्यादा कमर्शियलाइजेशन वगैरह की तरफ जाते हैं, और आपके ख्याल में इसमें क्या चेंजेस आनी चाहिए, और जो नए आने वाले जर्नलिस्ट हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? बहुत अच्छी बात है जी। हमारे मीडिया में बहुत ज्यादा मुझे गिले हैं, शिकायतें हैं। यानी ये एक तो ये है सबसे पहली बात कि इसमें पार्टीबाजी बहुत ही ज्यादा है। मेरा लिंक फलां पार्टी के साथ है, मैंने उसको सपोर्ट करना है, फलां की मैंने तुला वो मैंने मुखालफत करनी है। फिर ये मफादात के भी कह लें, मसले मसाइल भी कह लें, प्रेशर भी कह लें, हमारे मीडिया में यानी वो क्लियरेंस नहीं है जो होनी चाहिए। देखिए हमारी कौम, इस वक्त कहा जाता है जी दुनिया में शायद ही कोई कौम इतनी कंफ्यूज होगी जितनी हम पाकिस्तानी हैं। हर मसले में जाओ हैं, हर मसले में इख्तलाफ हैं, कोई किसी के साथ वो यानी कोई चीज नहीं मिलती। तो उसकी बेस जो है ना वो कहाँ से शुरू हुई है, वो आप अपने जो हमारे मुफक्रीन हैं उनकी थॉट भी देखें, आपको वहां भी कंफ्यूजन नजर आएगी। तो यह क्लियर कौमें थॉट तब होते हैं जब कौम के सामने पेश करने वाले खुद क्लियर माइंड हों। तो मीडिया की ये जिम्मेदारी है वो कुछ असूल ज़ाब्ते जो तय हैं उनको उनके मुताबिकत में चले कि भाई बात ये है कि यहाँ इक़्तिदार के वाली वारिस क्या तगड़े लोग हैं, ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस है, क्या ये असूल लागू होना चाहिए? ये कि अकल बड़ी या भैंस, तो हमें अकल को अहमियत देनी चाहिए या कि लाठ को, ताकत को? ये चीजें कुछ डिसाइडेड होनी चाहिए, हम उन पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमें हर जगह कहना चाहिए जो बेअसूली करता है उसकी मजम्मत होनी चाहिए, और जो जिसके साथ ज्यादती होती है हमें उसके साथ खड़े होनी चाहिए। उसका कोई भी मजहब हो, उसका कोई भी नजरिया, कोई भी पार्टी हो, हमें इसको देखे बगैर मजलूम का साथ देना चाहिए। ये चीजें अगर आ जाएंगी, मीडिया इन चीजों पे कारबंद हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ततहीर का अमल शुरू हो जाएगा और बेहतरी आती चली जाएगी। जी बिल्कुल, उसूली से जमहूरियत और उसूली सहाफत होनी चाहिए। ये अफ़ज़ाल रेहान साहब का नए आने वाले जर्नलिस्ट के लिए पैगाम है।
اور اسی کے ساتھ ہم سیشن کو اینڈ کریں گے. افضال ریحان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اردو صحافت کے حوالے سے ہم نے کالم نگاری کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات چیت کی, ہم نے کرنٹ افیئرز, ایکسٹریمزم اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل سینیریو تھا اس حوالے سے آپ سے بات کی, اور آپ نے ہمیں بہت تسلی بخش جوابات دیے. بہت شکریہ. میں بھی آپ کا بہت تھینکفل ہوں. آپ نے مجھے نوجوانوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا, بات کرنے کا, تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے, کیونکہ میں نئی نسل کا بہت زیادہ آپ کہیں کہ مداح ہوں, اور وہ جو جنریشن گیپ کہی جاتی ہے اس کے خلاف ہوں. اور میں سمجھتا ہوں ہر نسل جو آتی ہے نئی, وہ اگلی نسل سے بہتر ہوتی ہے. اگر نہیں ہوتی تو اس کو بہتر ہونا چاہیے, اس کو اور آگے بڑھنا چاہیے. بدھا نے کہا تھا شعور جو ہے وہ جامد نہیں ہوتا, وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ کی صورت میں وہ شعور آگے بڑھ رہا ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر. ویلکم جی.